22 سال کی عورت ہے سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. اللہ رب العزت کی قسم ہے اس نے آج کل کی حسن کی پریوں کے منہ پر تھپیڑا مار کے اس وقت رکھ دیا جب ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے کو ان کو اس وادی کے اندر چھوڑ کے آیا تھا. کھجور تو دور کی بات ہے, جب پانی کے قطرے کا نشان بھی کوئی نہیں تھا. آج آپ کی میری گھر والی کہتی ہے پہلے مکان بنا پھر آؤں گی, ایئر کولر لے کے پھر تیرے گھر میں آؤں گی. اللہ اکبر, میں امی کے گھر جا رہی ہوں, ابو کے گھر جا رہی ہوں, اے سی لگائے گا پھر میں گھر کے اندر آؤں گی. قربان جاؤں مائی ہاجرہ کے. جب ابراہیم علیہ السلام اللہ غنی مالک کائنات کا حکم آئے ابراہیم اسے وہ فرما اس جگہ چھوڑا جب میں نے بیت اللہ تعمیر کرانا ہے اور آنے والی نسلوں سے قیامت کی صبح تک میں نے لبیک اللہم لبیک کا ترانہ سنوانا ہے. چھوڑ کے آ جاؤ جا کر الہ العالمین میں کیسے چھوڑ گیا ہوں. اللہ مالک کائنات نے حضرت سارہ کے دل میں ڈال دیا. 66 سال کی عورت ہے اور کہنے لگی 17 سال کی عورت کے اولاد کیسے پیدا ہو گئی. سوکڑ تھی نا, کچے ایسے میرے سے دور کر اکٹھے میں کوئی نہیں رہیں گے. پہلی مرتبہ علماء اکرام کہتے ہیں اللہ اکبر, جبرائیل علیہ السلام کا زمین کے اوپر آنا ہوا, گھوڑے پر سوار ہو کے آئے اور آگے کہنے لگی ابراہیم علیہ السلام جو سارا کہہ رہی ہے پروردگار عالم بھی وہی کہہ رہا ہے, اپنی بیوی اپنے بچے کو لے کے یہاں سے کوچ کر جا, نہ سارا کو پتہ لگے نہ علاقے والوں کو پتہ لگے. پاک پیغمبر اپنی بیوی اپنی اولاد کو کنبے کو کہاں چھوڑ کے آ گیا ہے. جبرائیل علیہ السلام آگے ابراہیم علیہ السلام یہ عورت کی تابعداری. کس عورت نے جس نے سارے گھر والے کو انگلی سارے گھر والوں کو انگلی کے اوپر نچا کے رکھا ہوا ہے, جس دن گھر کے اندر آئی تھی اتنا گھونگھٹ نیچے تھا. اللہ اکبر, اپنے غرارے اپنے شرارے کے اندر اٹک اٹک کے گر رہی تھی. 2 سال کے بعد نہ گھونگھٹ کو پتہ لگا نہ گھونگھٹ والی کا پتہ لگا. گھر والوں کی غیرت تو دور کی بات ہے, اس نے محلے والوں کی غیرت کا بھی جنازہ نکال دیا. یہ تو وہی نہیں جو گھر میں آئی تھی شرارے سٹک رہی تھی اور کہہ رہی تھی دلیز کا ہے, چوکٹ کا ہے, میرا پیر پکڑ کے رکھوا, پیر پکڑ کے رکھوا. کل تک اسے اپنے پیر کا احساس تھا, چوٹ نہ لگ جائے. آج میرے عزیز اس کی غیرت کے اوپر چوٹ لگ گئی, اسے رتی برابر بھی احساس کوئی نہ ہوا. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ جب میرے عزیزوں کربلا سے واپس آئیں, ابو یحییٰ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میرے پڑوس میں آ کے بسیرا ڈال لیا. 15 سال تک سیدہ زینب میرے پڑوس میں رہی. گھر والا بھی کوئی نہیں, بچے بھی شہید ہو گئے, بھائی بھی ان کے شہید ہو گئے, بھتیجے چاچے سارے شہید ہو گئے. بتا کون روٹی لا کے دیتا, کون سبزی لا کے دیتا, کون کھانا لا کے دیتا. ابو یحییٰ کہتے ہیں رب اکبر کی قسم ہے 15 سال کے اندر میرے نبی کی زینب کو کبھی برقعے کے اندر بھی نہیں دیکھا ہے. چائے والے سے پوچھ لے تیری دھیوں کے نام بتا دے گا, گوبھی سے پوچھ لے بتا دے گا, گوشت والے سے پوچھ لے بتا دے گا, سبزی والے سے پوچھ لے بتا دے گا. اللہ اکبر, نیٹ والے سے پوچھ لے بتا دے گا, کیبل والے سے پوچھ لے بتا دے گا. اس گھر کے اندر اتنی عورتیں رہتی ہیں, اس گھر کے اندر اتنے لڑکے رہتے ہیں, لڑکوں کا نام یہ, لڑکیوں کا نام یہ ہے. ڈوب کے مر جانے کا آپ کے میرے لیے مقام ہے. جب آپ کی میری اللہ محفوظ فرماوے, آپ کی میری بیٹی میرا عزیزو جب بازار میں جاتی ہے لوگ یوں کر کے دیکھتے ہیں, آگے پیچھے اوپر نیچے سے دیکھتے رہتے ہیں. نوجوانوں مجھے بتاؤ, تمہیں خدا کی قسم ہے کیا تم کالے رنگ کا چشمہ لگا لیتے ہو, کیا تم استغفر اللہ کہتے ہو, کیا تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہو؟ تم تو فگر سے لے کے پیروں کے ناخن تک دیکھتے ہو, ہاتھوں کے اندر موبائل دیکھتے ہو, ہاتھوں کے اندر میرا عزیزو ہاتھوں کے اندر بریسلٹ, پیروں میں پذیب دیکھتے ہو, گلے کے اندر لاکیر دیکھتے ہو. مجھے راؤ صاحب بتاؤ, مجھے ملک صاحب بتاؤ, مجھے عبد الحنان بتاؤ, جب پورے بازار والوں کی نظروں میں میری بچی گھوم کے آئی تو ایمانداری سے بتاؤ میری غیرت کا جنازہ کہاں نکل گیا ہے؟
میں شہر کی بات نہیں کرتا، ضلع کی بات نہیں کرتا، میں تحصیل کی بات نہیں کرتا، تمہارے کوٹ راجا کشن میں چلے جاؤ، اگر 500 آدمی ہیں تو 1500 عورتیں نظر آئیں گی، ایک آدمی کے ساتھ 2 عورتیں ٹکراتی نظر آتی ہیں، پتہ نہیں چلتا میری بھتیجی، میری بھانجی، میری بیوی کو کون ہاتھ پھیر کے چلا گیا ہے۔ جو اتنے غیر محرموں کا چہرہ دیکھ کے آوے گی، جو اتنے میرے عزیزوں غیر محرموں سے اپنی چھاتی باڈی لڑکا کے آوے گی، لگا کے آوے گی، ٹچ کر کے آوے گی، خدا پاک کی قسم اس کے ہاتھ کی پکی روٹی کھانے والا ہرگز عبد القادر جیلانی نہیں بنے گا۔ دودھ والے کے سامنے یہ جا رہی ہے، شربت والے کے سامنے جا رہی ہے، جوتا گاٹنے والے کے سامنے جا رہی ہے، اسے پتہ فلانے کی بہو آئی ہے، فلانے کی بیٹی آئی ہے، فلانے کی بہن آئی ہے، بینک والوں کو تیری میری بہن کا پتہ ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ میرے عزیزوں معاشرے کی حالات پر آپ کو بتا رہا ہوں، گلی والوں کو پتہ ہے، محلے والوں کو پتہ ہے، حتیٰ کہ مسجد کے امام کو بھی پتہ ہے، اس کی حدیث کا نام یہ ہے۔ ایمانداری سے بتا، جس گھر کے اندر اتنی بے پردگی آ جائے، اس گھر کے اندر رابعہ بصریہ کہاں سے آئے گی؟ جس گھر کے اندر نماز کا سجدہ پورا ہفتہ نہیں ہوتا، فجر ظہر عصر عشاء کی نماز کے وقت کوئی مصلی پہ نظر نہیں آتا، رب کعبہ کی قسم ہے اس گھر سے بے حیائی آئے گی، غیرت کا جنازہ وقت سے پہلے ہی اٹھ جائے گا۔ تم نے اپنی بہنوں کے سامنے اپنا سطر ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ میری طرف توجہ کرو، یہ گھٹنوں کے نیچے سے لے کر یہ ناف کے اوپر تک، یہ سنڈی کے اوپر تک تمہارا سطر ہے۔ جب تم چڈے پہن کے اپنی بہنوں کے سامنے آ گئے تو ہم بغیرتوں کی بغیرتیوں کو دیکھ کر ہماری بہنوں نے بھی سروں سے دوپٹے اتار دیے۔ پتہ نہیں میری بات تمہیں کڑوی لگ رہی ہو، ہر پروگرام میں کہتے معاشرت بتاؤ جی، ہر پروگرام میں کہتے اصلاح معاشرہ پہ گفتگو کرو۔ اگر اصلاح معاشرہ پہ گفتگو کرتا ہوں تو میری طرف سے سن لو، اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، گر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ میں کیا کروں مجھے بتاؤ؟ اگر میں سخت بات کر کے چلا جاؤں گا، کہیں گے پتہ نہیں مولوی سی جی کو پیچھے سے کوئی غصہ آ رہا ہوگا، پتہ نہیں کہاں سے جل تب کے آیا ہوگا، کوئی کہے گا مولوی صاحب نے تسی چائے نہیں پیائی، کوئی کہے گا دودھ بوتل کا نہیں پوچھا، آتے ہی ہمارے پہ برس پڑا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ اے لوگوں، جن پر زور چلتا ہے انسان اسی کے آگے بات کرتا ہے۔ میرا چٹی چمڑی والوں سے کیا واسطہ، مجھے گائے کا پیشاب پینے والوں سے کیا واسطہ، مجھے مورتیوں کو خدا بنانے والوں سے مجھے کیا واسطہ۔ اے لوگوں، میں تو اسی گھر کو دیکھ کے کہوں گا، اسی گھر کو دیکھ کے گھر والے سے مخاطب ہوں گا، اسی گھر کے دروازے پہ پانی کا بالٹا لے کے آؤں گا جس گھر کو میں اپنی آنکھوں سے جلتا دیکھوں گا۔ کیا یہ قیامت کوئی نہیں؟ 4 بہنیں ہیں ایک باپ کو، 4 بہنیں ایک بھائی کو، 4 بہنیں ایک بھائی کو، 5 بیٹیاں ایک باپ کو روٹی پکا کے نہیں دے سکتی، 5 بیٹیوں کا باپ تندور میں لائن میں کھڑا ہوا ہے، ایسی بیٹی کا میرے کیا کرنا جو 3 وقت اپنے باپ کو روٹی پکا کے نہیں دے سکتی۔ ایسی عورت کا تم کیا کرو گے؟ کیا ساتھ ڈالو گے؟ خلوت کر لو، استغفار کرو، ٹھیک ہے، تم اپنی ذمہ داری پوری کرو۔ تو آپ میرے عزیزوں صبح ننا کالجے چلے جاؤ، 10 بجے اٹھ کے پوچھتے ہیں تمہارا باپ ناشتہ کر کے گیا تھا کہ نہیں؟ جب شادی ہوگی تو بہن کی ذمہ داری نہیں، بیٹی کی ذمہ داری نہیں، اس کے دکھ سکھ کا خیال کرنا اس کی گھر والی کی ذمہ داری ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی 20 نوکرانیاں ہر وقت گھر کے اندر موجود ہوتی تھی، کوئی خدیجہ کے پیروں میں تیل ملا کرتی، کوئی آپ کے برتن دھویا کرتی، کوئی آپ کے ویڑے میں جھاڑو پوچھا کیا کرتی، کوئی جانوروں کو چارہ ڈالا کرتی۔ جب رحمت دو عالم گھر میں تشریف لاتے آپ کے آنے کا وقت ہوتا، بھائی خدیجہ سب کو دیوار کے سہارے لگا دیتی اور کونے میں بٹھا دیتی اور دروازے کے پاس خود کھڑی ہو جاتی۔ حضور دروازے کے قریب آتے، ماں دروازے کا پردہ ہٹا کی جی آیا نو کے
کہتی. آپ فرماتے خدیجہ میں نے کنڈا بھی نہیں بجایا. اے خدیجہ تجھے کیسے پتہ لگا کہ میں آ گیا؟ خدیجہ نے ٹھنڈا سانس لیا, حضور کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگی. کملی والے جب آپ اس گھر کی گلی میں آتے ہو, قدم آپ کا بات پہ چوکٹ سے گزرتا ہے, پہلے نبوت والی خوشبو میرے ریڑے میں آ جاتی ہے. یہ بھی تو بیوی ہے. کہتی کب آئے؟ مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں کب آئے. اچھا آپ آ بھی گئے, میری آنکھ لگ گئی تھی. اور جو سارا دن کتوں کی طرح جانوروں کی طرح بازاروں کے اندر تیرے لیے روٹی پانی تیار کرتا رہے, تجھے یہی نہیں پتا اس کے آنے کا وقت کیا ہے اور اس کے گھر کے اندر بیٹھ کے کھانے کا وقت کیا ہے؟ ایک بھی کنیز سے, ایک بھی خادمہ سے روٹی نہیں پکواتی تھی, ہنڈی نہیں پکواتی تھی. وہ چولہے کے آگے بیٹھ کے بڈھڑی عورت 55-60 سال کی عمر میں حضور کے لیے روٹی پکایا کرتی تھی. ایک دن میرے عزیزو سیدہ خدیجہ الکبریٰ روٹی سالن لے کے حضور کی خدمت میں آنے لگی. پاک پیغمبر مسکرانے لگ گئے. سیدہ خدیجہ کہنے لگی ہاں جی میں بڈھی ہو گئی, جسم میرا پہ دھبا سا ہو گیا, میری چال ڈھال میں فرق آ گیا, اب تو آپ کو دیکھ کے مجھے ہنسی آئے گی. رحمت والے نبی نے مسکرا کے فرمایا اے خدیجہ میں تیری چال ڈھال پہ نہیں ہنس رہا, میں تیرے آنے پہ نہیں ہنس رہا. اے خدیجہ جب تو روٹی میرے لیے پکا رہی تھی, رب اکبر کی قسم دیکھ میری کمر کے پیچھے جبرائیل کھڑا ہوا ہے. جب تو میرے لیے روٹی پکا کے اٹھی, جبرائیل اسی وقت خدا کا سلام تیرے لیے لے کے آ گیا ہے. میری بہنیں اگر سن رہی ہیں تو میں عرض کروں گا ٹھیک ہے, گھر کے کام کاج کے لیے, لیتڑے پودڑوں کے لیے, مشین لگانے کے لیے, کپڑے استری کرنے کے لیے, جھاڑو برتن کے نوکرانیاں رکھو, لیکن اپنے خاوند کی خدمت خود کیا کرو. یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ اللہ قیامت دن کھڑا کرے گا. میرے وہ ماں کہے گی میں بڈھی ہو کر نبی کے کپڑے دھویا کرتی تھی, چولہے کے آگے بیٹھ کے ہنڈی روٹی کیا کرتی تھی, تو 30 سال کی جوان تھی, تجھے غیرت نہ آئی؟ تجھے آج حضور کے حوض کوثر پہ کس نے لا کے کھڑا کر دیا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عشاء کی نماز کے بعد پھر حضور گھر تشریف لے آئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا منہ پر کمبل لے کے لیٹ گئی. ناراض تھی, جھگڑا تھا, منہ پہ کپڑا لے کے لیٹ گئی, اور جو کمبل میں سوراخ تھا وہ اپنی آنکھ کے آگے یوں کر کے کر لیا. رحمت کائنات جب گھر کے اندر تشریف لے کے آئے, ایسا محسوس کیا جیسے میں سو رہی ہوں, میری آنکھ ہی کوئی نہیں کھلی. نہ لاٹھی ماری, ہاتھ میں ڈنڈا بھی تھا, نہ ڈنڈے کی نوک ماری, نہ پیر کا ٹھڈا مارا, نہ لیف پہ چادر کھینچی, نہ میرا عزیزو زور سے آواز دی, نہ اوئے توئے گھر کے اندر کرنے لگے, بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا, بلکہ اپنے قدموں کی چال کو خاموش کر دیا اور بستر پہ جا کے لیٹ گئے. اماں کہنے لگی میں نے بھی اپنا رخ حضور کی چرپائی کی طرف کر لیا اور میں بھی سوراخ کے اندر سے دیکھنے لگی. اتنے میں سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کروٹ لے کر لیٹ گئے اور چرپائی کی بائی کے ساتھ اپنا یوں کر کے پیٹ لگا لیا. جب یوں کر کے آپ نے پیٹ دبایا, اس وقت میں نے آہستہ آہستہ اپنا کمبل سرکانا شروع کر دیا. پھر آپ سیدھے ہوئے, پھر بائی کروٹ لیٹے, پھر آپ نے پیٹ بائی کے ساتھ لگا لیا, پھر میں نے کمبل تھوڑا سا اتار دیا, پھر میں نے دیکھا کہ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھوں کو مروڑ کے اپنے پیٹ پر یوں چپکا لیا اور زور زور سے پیٹ سے, ہاتھ سے پیٹ کو دبانے لگے. کہنے لگے پھر میری توخیر ہو گئی, میں نے اپنا کمبل اٹھا کے پرے پھینک دیا, اٹھ کے میں حضور کے قدموں میں آ گئی. میں نے کہا ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے, کملی والے بتا کس چیز نے بے چین کر دیا؟ فرمایا سا رب اکبر کی قسم ہے آج مجھے بھوک اتنی لگی ہوئی ہے, میں محمد کو نیند بھی کوئی نہیں آ رہی ہے. نہ او کی, نہ آئی کی, نہ شکوا کیا, نہ جھگڑا کیا, بلکہ سیدہ عائشہ رونے لگ گئی. ایک ہی منہ سے جواب سوال نکلا, کملی والے اللہ سے دعا کر موسیٰ علیہ السلام کے لیے آسمان سے ملوا سلوا اترے, کملی والے تیرے لیے تو جنت کا دسترخوان لے کے آ جائے گا. اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور کہنے لگے حضور ذرا زمین پر تھوکیے. آپ نے فرمایا میں کیا کروں؟ کہ آپ کا لعاب جہاں جا گرے گا اللہ
اللہ اس زمین کے حصے کو سونا بنا دے گا. کملی والے جتنا چاہو استعمال کر لو, گھر کے اندر خوشحالی لے آؤ, کھجورے سے ستو لے آؤ. آپ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا. عائشہ جبرائیل کہہ رہے زمین پر تھوک دے, کیا میں تھوکوں گا سونا بن جائے گا؟ حضرت عائشہ کہنے لگی تھوکتے کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا منہ پر میں نے اس لیے ہاتھ رکھ لیا, میں تھوکوں گا تو سونا بنے گا. چلو میری روٹی کا انتظام ہوگا, میرا تو گزارا ہو جائے گا. جب میری امت پہ وقت آئے گا, کوٹلا دا کشل کے اندر فاقہ آئے گا, میری امت کا ریڑھی بان بغیر دہاڑی کے آئے گا, مزدور بغیر دہاڑی کے آئے گا. اگر میں صبری کرنا میں نے سکھا دی تو انہیں صبر کرنا کون سکھائے گا؟ ہے ہمارے اندر صبر؟ کاروبار میرا نہ جمع, گاہک میری دکان پہ نہ آیا, پارٹیوں سے قرضے لے کے دکان پہ میں نے مال ڈالا یا قرضے لے کے مال ڈالا, اب قرضے دینے کی باری ہے, جھگڑا بیوی سے, طلاق بیوی کو دے رہے. جا اپنے گھر جا, مجھے نہیں پتا, جا مرضی سے لے کے آ, اپنے باپ کا خون بیچ کے لے آ, جا مجھے نہیں پتا لے کے آ. اب وہ پاگل ہے, وہ کیا کرے؟ اگر وہ صاحب اختیار ہوتی تو رب کعبہ کی قسم تیرے منہ پر لات مار کے چلی جاتی. وہ روتی ہوئی تیرے آگے ہاتھ اس وجہ سے جوڑ رہی ہے, اگر میں طلاق لے کے گھر چلی گئی تو میری 4 بہنوں کا رشتہ دروازے پہ کون لے کے آئے گا؟ طلاق یافتہ سے کوئی شادی نہیں کرتا, بے شک سگے بھائی کی دی ہو, بے شک سگی بہن کی دی ہو. میرے عزیزوں, بڑے بڑے غیرت والوں کی پگڑی اس وقت جھک جاتی ہے جب بیل کی بیٹی 4 مہینے بعد طلاق لے کے آتی ہے. اللہ اکبر, اس وقت میرے عزیزوں خلائی کہنے لگ جاتی ہے, مامی کہنے لگ جاتی ہے خبردار, اگر تو بہن کا گھر بس آئے گا تو مجھے چھوڑنا پڑے گا, میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلی جاؤں گی. جب گھر کے اندر ایسی بغاوت ہونے لگ جائے پھر میرے عزیزوں خدا کی قسم آسمان سے بارش نہیں آئے گی, خدا کی ناراضگی آئے گی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ آپ نے یوں نہیں فرمایا مسجد بنوا دے, آپ نے یوں نہیں فرمایا مدرسہ بنوا دے, آپ نے یوں نہیں فرمایا نبی کے مہمانوں کے طالب نبی کے مہمانوں کی روٹی کا انتظام کر دے, آپ نے یوں نہیں فرمایا یتیموں کو کھانا کھلا دے, آپ نے یوں نہیں فرمایا پانی کا کنواں بنوا دے, بلکہ یوں فرمایا جو عورت جو بچی طلاق لے کر اپنے گھر واپس آ گئی اسے ماں باپ نے منہ نہ لگایا, بھائی اس کا سینہ چھلنی گولیوں سے تیار کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو, اس عورت پر صدقہ کر دو. محمد سب سے بڑے صدقے کا اجر ادا کرنے کا اللہ سے وعدہ لے رہا ہے. نہ تو بہن بیوہ ہو جائے نا, طلاق ہو جائے, اسے کہتے اٹھ تو یہاں کیا کر رہی ہے, تیرے میں ہمارا کیا کام, اٹھ کے بیٹھ جا. تو کہنا بھائی یوں نہیں یوں کر لے, اچھا بس تو اپنا گھر تو بسا نہیں سکی, ہمارا گھر تو برباد نہ کر. یہ سگا بھائی کہہ رہا ہے ڈوب نہیں مرتے, یہ چکلے کیوں آباد ہیں, یہ کوٹھے کیوں آباد ہیں, یہ زنا کیوں سستا ہو گیا؟ جب بھائیوں نے بہنوں کا قدر کرنا چھوڑ دیا, باپ بیٹی کو رحمت نہیں زحمت سمجھنے لگ گیا, تو یہ بیٹیاں گھر کی رونق نہ بنی, یہ کوٹھوں کی رونق بننے لگ گئی. میرے عزیزوں, ہمیں مہندی والی رات میں عورتوں پر پیسے نچھاور کرنے تو نظر آئے, کاش تو بھائی بل کے پوچھتا تیرے پیروں میں گھنگرو کیوں بدا, تیرے پیروں میں پائل کیوں بدا, تو ہماری برادری کے اندر آ کر کپڑے اتار کے کیوں ناچنے لگ گئی. اگر وہ کہہ دے خدا پاک کی قسم ہے 4 بھائیوں کی بہنوں باپ کے مرنے کے بعد سر پہ ہاتھ نہ رکھا, تو پھر تو اپنے گھر کی ہے غیرت بچا لے. اگر کسی کی غیرت تیرے گھر میں آ کے ناچ گئی, اگر خدا ناراض ہو گیا تو تیری غیرت کو بھی کسی کے گھر کے اندر جا کے نچوا دے گا. ڈرو اللہ سے. یہ خدا نے بڑے بڑے وپاریوں کا بولتی بند کر دیا. میں کہتا ہوں نصیحت ہے, جانوروں میں بیماریاں ہیں نا جی صاحب لٹک گئے سارے, اور شوق دا مول کوئی نہیں, جانور کنے دا, اور چھڈو جی تانوں ریٹ دساں گے تسی ڈر جاؤ گے. لے یہ قربانی ہے, لعنت ہے خدا کی, میں نہیں مانتا. 2 فتوی علماء کرام اپنی اپنی مسجد کے منبر سے جمعے کے خطبے میں اعلان کرو, آوازیں بلند کرو, قربانی شوق نہیں, قربانی نقل ہے ابراہیم علیہ السلام کی.
کرنا اپنی مرضی سے قربانی، اندھے کی قربانی کر لے، کانے کی قربانی کر لے، ہاں جی، ٹانگ کٹے کی قربانی کر، کان کٹے کی قربانی کر، زبان کٹے کی قربانی کر، کانے کی قربانی کر۔ پوچھتا ہے قربانی کون سی جائز ہے؟ تو قربانی کس کو دیکھتے ہیں؟ وہ دمبا جو ابراہیم علیہ السلام نے چھری جس کے اوپر پھیری تھی، اس دمبے کو دیکھ کے کہتے ہیں وہ جانور جس کو رسول اللہ نے اپنے گھٹنے کے نیچے رکھ کے ذبح کیا تھا، اس جانور کو دیکھ کے کہتے ہیں فروا ہو، سال کا ہو، 2 سال کا ہو، 2 دانت شرط نہیں، سال شرط ہے، جب سال کا ہو جاتا ہے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، کانا نہ ہو، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا۔ یہ تو ساری نقل کر رہے ہیں۔ جیسا ہمارا شوق ہے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، غریب قربانی کر سکتا ہے؟ وپاریوں کے دماغ تم نے خراب کیے، تم اللہ کے دربار کے مجرم۔ میرے دروازے پہ 12 لاکھ روپے کا جانور بن کے آ گیا، کتنا وزن ہوگا؟ 5.5-6 من، تھوڑا سا خوبصورت ہی ہے نا۔ جب میرے دروازے پر 12 لاکھ کا جانور بن کے آیا، میری آمدنی اچھی ہے، میرا روزگار اچھا ہے، میں روزانہ لاکھوں کماتا ہوں، مثال دے رہا ہوں، سچی نہ سمجھ لیو۔ اچھا سچی جمع کے بھی لفافے میں سے پیسے نکال لے تو لاکھوں کما کے آیا، تمہارا پتہ بھی کوئی نہیں ہوتا بھائی۔ یا تو تھوڑی بہت ویل اوپر ہو جانا، لوگ خدمت ہاتھ میں کر دیں، میزبان پیچھے سے پیسے نکال دیتا ہے، 6000 وہاں سے ہوئے، 4000 10 یہ باقی آپ کی خدمت۔ بڑے چلاک ہو تم اس کے اندر، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ پھر ہمارے منہ سے بھی دعائیں کوئی نہیں نکلتی، پھر ساری رات ٹھیلے کو دیکھ کے روتے رہتے ہیں، پیٹرول کی قیمت کو دیکھ کے روتے ہیں، خدا بھلا کرے، خدا بھلا کرے۔ آئندہ سوچ سمجھ کے، صرف جلسے کے خطیب کو فعال نہ کرو، اپنی مسجد کے مولوی صاحب کو، مؤذن صاحب کو، خادم صاحب کو، اپنی مسجد کے قاری صاحب کو جو گرمی کے اندر بیٹھ کے پڑھا رہا ہے، کبھی ایمانداری سے بتاؤ پانی ختم ہوا، کبھی باتھ روم کے گٹر بند ہوئے، کبھی مصلی پر مولوی صاحب نہ آیا ہو، کبھی مؤذن نے اذان وقت پہ نہ دی ہو، ڈیوٹی پوری دے رہے ہیں، لیکن آپ ان کی اہمیت، آپ ان کی خدمت پوری نہیں کر رہے۔ 15 لاکھ کا جانور بزرگوں میرے دروازے پر آ کے بند گیا۔ جو ساتھ والا غریب ہے، ریڑھی والا ہے، ساتھ والا ہے، وہ تو مسجد کے اندر حصہ ہی دے گا نا، مدرسے کے اندر۔ اس کا بیٹا کہہ رہا ہے مجھے بھی ایسے ہی جانور لا کے دے، پھر وہ بچوں کے گلے پہ چھرا نہیں پھیرے گا، پھر وہ پانی میں کود کے خودکشی نہیں کرے گا، تو اور کیا کرے گا؟ قربانی سستی کرو، آسان کرو، امیر کے ساتھ غریب بھی قربانی کر سکے میرے سے۔ اب یوں نہ کہنا کہ مولوی صاحب 12 لاکھ روپے کی قربانی پہ روک رہے، نہیں، 12 لاکھ کے کر، 8 جانور کر، 1.5 لاکھ کا کر لے، تاکہ تیری قربانی کے اندر غریب بھی شامل ہو سکے، وہ بھی آسانی سے۔ سب وپاریوں کے دماغ درست ہو جائے، تم نے نہیں کیے، تم نے خراب کیے۔ کبھی سوچا تھا آج تک جانوروں کے اندر چکن پاکس نکلا، خسرے کی بیماری آج تک جانوروں میں نکلی، اٹھاؤ تاریخ اٹھا کے بتاؤ کبھی جانور کے اندر دانا نکلا ہو۔ میں پچھلے ہفتے ٹنڈو آدم سندھ کے اندر بیٹھا تھا، ولیمے کے لیے جانور ذبح کیا، جو دانا جسم میں وہ بڑا بڑا پھوڑا گوشت کے اندر نظر آیا، مالک کائنات نے فرما دیا اگر تم میری آسان چیزوں کو مہنگا کرو گے تو پھر میں تمہاری تجارت کو، پھر میں تمہاری معیشت کو، پھر میں تمہارے روزگار پر پانی پھیر کے رکھ دوں گا۔ اٹھاؤ 16واں پارہ، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اگر میرے سے منہ موڑ کے میرے حکموں پہ مہنگا کرو گے، میرے نبی کے طریقوں کو مہنگا کر دو گے، زنا سستا، شادی سنت مہنگی کر دی گئی، اگر یہ چیزیں مہنگا کر دو گے تو طلاق شرع کو عام کر دوں گا، اللہ اکبر، میاں بیوی کی نہ چاکی کو عام کر دوں گا۔ مجھے قسم اٹھا کے بتاؤ، جس طرح اب طلاق کی شرع ہے، آج سے 30 سال پہلے جب ہماری ماں ماسیوں کی شادی ہوئی، بتاؤ خدا ایک بات کی قسم ہے، اگر کسی کی دھی کو طلاق ہوا کرتی تھی، صبح کے سورج دیکھنے سے پہلے باپ راتی کو مر جایا کرتا تھا۔ اب تو باپ بیٹے کو لے کر عدالت کے اندر کھڑا ہے، اور نہیں جی نہیں اسی کوئی نہیں وسانی، فیصلہ دیو، ڈوب نہ مرے یہ باپ۔ تجھے بیٹی کی تربیت نہیں کرنی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رحمت دو عالم نے ہاتھ پھیرا، حضرت علی باہر لے کے کھڑا ہے، حضرت عقیل کو ساتھ لے کے کھڑا ہے، شام کا وقت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصتی کے لیے دروازے پر آ گیا۔ پاک پیغمبر نے پوچھا علی کیسے آنا ہوا؟ کہ کملی والے نکاح کو 3 مہینے 4 یا 6 یا اسی وقت رخصتی 3-4 روایتیں ملتی ہیں۔ حضرت علی کہنے لگے امانت گھر میں دے دو۔ آپ نے سیدہ فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، اما فاطمہ آٹا گوندھ رہی تھی، آپ نے فرمایا اے فاطمہ جلدی کر، علی کھڑا ہے، میں داماد کا احترام کرواؤں گا، میں داماد کو اتنی
اتنی دیر بھی باہر نہیں کھڑا کروں گا کہ تجھے ہاتھ دھونے میں دیر لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت میرے عزیزوں پھولوں کی ڈولی نہیں لے کے آیا تھا، کوئی پھولوں کی مالا نہیں لے کے آیا تھا، کوئی گاڑی نہیں لے کے آیا، اونٹ گاڑی بیل گاڑی نہیں لے کے آیا تھا۔ جس کو اپنا داماد بنایا، جس کے ہاتھ اپنی بیٹی کو رخصت کیا، رب اکبر کی قسم ہے علماء کرام نے لکھا کیا تلی کے پاؤں میں جوتا بھی کوئی نہیں تھا۔ دو باتیں کار نے کہی تھی، فاطمہ چنگی طرح سن لے، باپ کی نصیحت نہیں، یہ باپ کا حکم ہے۔ اے میری فاطمہ کوشش کرنا علی سے جھگڑے میں پہل نہ کرنا، اگر جھگڑا بلا وجہ کیا پہل تو نے کر دی۔ فاطمہ ناراض ہو کے میرے گھر میں آ گئی اور مجھے دائیں بائیں سے پتہ لگ گیا قصور فاطمہ کا تھا۔ تجھے روٹی بھی ملے گی، کھانے کے لیے پینے کے لیے پانی ملے گا، سونے کے لیے منجا ملے گا، سر چھپانے کے لیے چھت ملے گی، لیکن بیٹی میں تجھے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ اگر اسی حالت کے اندر میرے گھر میں تیرا انتقال ہو گیا تجھے غسل کا پانی تو ملے گا، کفن کا کپڑا ملے گا۔ اگر قصور تیرا علی تیرے سے ناراض ہوا، اے فاطمہ کفن تو تجھے پہناؤں گا لیکن میں محمد تیرا جنازہ کوئی نہیں پڑھاؤں گا۔ تم نے مذاق سمجھ رکھا ہے ازواجی زندگی کو؟ جب وہ چاہے توڑ دیا، طلاق طلاق طلاق، پھر کہتا غصے میں دے دی جی، غصے میں دے دی، پھٹے منہ تیرا۔ تم نے مذاق سمجھا طلاق؟ یہ پوچھو حلال کام ہے، حلال کام ہے، لیکن اتنا ڈرونا کام ہے جب کسی کے منہ سے طلاق نکلتا ہے تو خدا کا عرش بھی ہلنے لگ جاتا ہے۔ یہ ہو کیا گیا؟ بڑی جی صحیح کرو نا، اللہ کا عرش ہلا دیتا ہے طلاق کا جملہ۔ تیرے گھر میں برکت آئے گی، کسی کا گھر اجاڑنے سے تیرے دروازے پر معین الدین چشتی اجمیری کے رشتے آئیں گے۔ سوچ سمجھ کے کسی کی دھی کو دکھ دے، تیری چار بیٹھی ہیں تو ایک کو دکھ دے رہے، چاروں کو خدا تڑپا دے گا، پھر سسرال نہیں ملے گا، دھکتا ہوا تندور ملے گا۔ تو کسی کی بیٹی کو رلا، تیری بیٹی سکھی سے رہے گی، تو عدلے کا بدلہ ہے۔ ازواجی زندگی سیکھنی ہو، اللہ کی عزت کی قسم، بھائی ہاجرہ کو پڑھو، بھائی خدیجہ الکبریٰ کو پڑھو، سیدہ عائشہ کو پڑھو، سیدہ فاطمہ الزہرا کو پڑھو، تمہیں گھر بسانے کا ڈھنگ آ جائے گا۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، کہہ دیجئے قل ان صلاتي کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا کس کے لیے؟ بولو بولو کس کے لیے؟ زور سے بولو کس کے لیے؟ زور سے بولو کس کے لیے؟ میرا مرنا، میرا جینا کس کے لیے؟ کوئی چھوٹی بہت گنجائش ہوگی، فرمایا لا شریک لہو، فرمایا خبردار نہ یہ تیرا حصہ گدھے کو دوں گا، نہ بت کو دوں گا، نہ قبر کو دوں گا، نہ قبر والے کو دوں گا، الہی میں تیرے حصہ کسی کو نہیں دوں گا۔ فرمایا تو میرا حصہ مجھے دے دے، پھر مجھے بھی میری قسم ہے میں تیرا حصہ تیری اولاد کو بھی نہیں دوں گا۔ اگر تو میرا حصہ مجھے دے گا، میرا حصہ میرے دروازے پر آ کے دے گا، میں تیرا حصہ تیرے دروازے پر آ کے دوں گا۔ کھاد میرا چیزوں ایک نمبر ڈال دی، فصل ایک نمبر تیار ہو گئی۔ جب اتنی فصل آ گئی کہ جنہوں نے لکھوایا تھا نا اوشر، پھر جب دماغ کے اندر تخم آنے لگا نا، وہ ریٹ 2200 ہو گیا، یہ مولوی جی کو 2 بوریاں لکھوا رکھی، 3 بوریاں۔ اللہ نے کہا انسان بن دھوکہ نہ کریے، سارا سال تیرے لیے دعائیں ہوتی رہی، جمعے میں مسجد میں دعائیں ہوتی نہیں، طالب علموں سے تیری دعائیں ہوتی رہی۔ مولوی صاحب یہاں کھڑا ہو کے جہاں فصل بیجی ہے نا 60 من ہو رہی ہے، یہاں کھڑا ہو کے کہہ گیا تھا اللہ برکت دے وے، بھلا ہوگی خدا اور دے وے، اللہ برکت دے وے، برکت دے وے، اڑا نہ دیو۔ جب کھیتوں کو کھلتا دیکھتا تھا کہتا واہ مالک تیرا شکر ہے، واہ مالک تیرا شکر ہے۔ جب موٹا موٹا دانا آ گیا کہنے لگا لے محنت نہیں کری ہم نے، ساری پانی لگایا نہیں ہم نے، دیکھ ہمارے چہرے جھلس گئے، مولوی لینے واسطے آ گیا۔ اللہ نے کہا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، تو 60 من کا اندازہ لگا کے بیٹھا، میں 35 من سے 35 من 1 کلو بھی دے دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ رول گئے نا سارے،
اب بھی مولوی صاحب اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتے. اب بھی بارشیں نہیں ہوئی جی, بارشیں نہیں ہوئی, گرمی بہت پڑی ہے نا جی, دانا سوکھ گیا جی, دانا سوکھ گیا. اللہ کہتے اب بھی تجھے خیال نہیں آیا کہ کس کو ناراض کیا ہوا. ادھر رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا, ادھر فصل کی کٹائی شروع ہو گئی, ادھر 14-15 رمضان آیا, ادھر فصل کو ہاتھ لگ گیا. تو نے میرا قرآن اس کے لیے چھوڑ دیا, تو نے رمضان کی سحری چھوڑ دی, تو نے افطاری چھوڑ دی, تو نے تراویح میں قرآن سننا چھوڑ دیا. میں بھی تجھے دیکھ رہا تھا, میں بھی تیرا خدا ہوں. میں نے بھی پھر اعلان کر دیا تھا, زمین والوں میں اعلان کر دو, آسمان والوں میں اعلان کر دو, یہ میرے سے بغاوت کر کے فصل کاٹ رہا ہے, اگر ایک دانا بھی اس کے گھر میں آ جائے تو میں اس کا خدا کوئی نہیں. منڈیوں والے کھا جائیں گے, کھاد والے کھا جائیں گے, سپرے والے کھا جائیں گے, بینک والے کھا جائیں گے. اور لوگوں ایمانداری سے بتاؤ, اپنے فصلوں کی حالت دیکھ کے رونا آیا کہ نہیں آیا؟ جانور تیار کیا, میں فلانا منڈا کھلاتا ہوں, میں فلانا دودھ پلاتا ہوں, میں اس کو یوں کرتا ہوں. اللہ نے کہا اب بھی باز نہیں آتا, اب بھی میرے سے معافی نہیں مانگتا, یوں نہیں کہتا چل یا اللہ اس میں تو برکت نہیں آئی, اللہ اس میں تیری ناراضگی میں معافی مانگوں, اس میں برکت دے دے. میں ایسی برکت دیتا پچھلا خسارہ پورا کر دیتا. تو نے میرے حکم کو اتنا مہنگا کر دیا. غریب تو غریب, امیر بھی قربانی کرنے سے پہلے سوچ رہے. پھر میں نے تیرے جانوروں کے اندر بیماری پیدا کر دی. جس جانور کا 3 لاکھ مانگ رہا تھا اس جانور کا 50 بھی دینے کو تیار کوئی نہیں. آگے نا سیدھے راستے پر. حجی بابو جی بتاؤ بات غلط کر رہا ہوں؟ بھائی جی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ باہر والے بھی بتاؤ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تم ہوتے کون ہو قربانی کو مہنگا کرنے والے؟ غریبوں کے حق تلف لیے. ورنہ پچھلے سالوں کے اندر غریب بھی بکری کا رسی لے کے پھرے کرے تھا, جی کوئی جانور لے کے, کوئی گائے لے کے, کوئی بچڑا لے کے, کوئی بھینس لے کے پھرے تھا. اور میں بھی قربانی لایا, کس کے پیروں میں گھنگرو چھن چھن بجے تھے, کس کے گلے کے اندر ہار ہوتا. اب تم نے غریبوں کو رلا دیا ہے. کوئی غریب قربانی کر رہا ہے؟ جس کو اللہ توفیق دے رہا ہے وہی کر رہا ہے. لیکن بتاؤ غریبوں کا بجٹ ہے بھائی جی, مسجد کے اندر 22,000 20,000 حصہ چل رہا ہے, جس کی تنخواہ 20,000 ہو, وہ بچوں کے کپڑے بناوے, گھر کا خرچہ کرے, بجلی کے بل ادا کرے, قربانی کرے, کیا کرے؟ وہ تو پھر مرے گا ہی نا. جب ہم قرآن سے روگردانی کر دیں گے, اللہ کے قرآن سے پشپنائی کر لیں گے, اللہ کے قرآن سے منہ موڑیں گے, رب کعبہ کی قسم ہے پھر زندگی بے سکون والی دے گا, موت بھی بغیر کلمے والی دے گا. جب خدا پاک کی طرف متوجہ ہو جائیں گے, پھر میرے عزیزوں کچے مکانوں میں بغیر بجلی کے سکون آئے گا. جب اللہ جل شانوں سے منہ موڑیں گے, رب کعبہ کی قسم ایسی والے کمرے میں بھی دل گھبرانے لگ جائے گا. تمہیں کس نے کہہ دیا 2 طرف کا میٹر لگوا لو, 2 طرف کی بجلی لگوا لو, سکون آئے گا؟ کس نے کہہ دیا سولر لگوا لو, کس نے کہہ دیا جنریٹر لگا لو؟ جب تک نماز کا مصلی گھر میں نہیں بٹھاؤ گے, جب تک قرآن کو گھر میں کھول کے نہیں دیکھو گے. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جب تک میرا ذکر نہیں کرو گے نہ تمہارے کاروبار میں برکت آئے گی, نہ تمہاری زندگی میں سکون آئے گا, نہ تمہارے گھروں میں خیر آئے گی. اماں کو دیکھ لو, ٹی وی کانوں کے اندر ٹوٹیاں لگا رکھی ہے, بھائی نے بلوٹوتھ لگا رکھا ہے, موٹر سائیکل پر جاتے یہی کرتوت کر رہا ہے, دکان پہ بیٹھا سودا دیتے سودا لیتے یہ کرتوت کر رہا ہے, بیوی کے کمرے میں بیٹھے یہ کرتوت کر رہا ہے, مسجد کے اندر بیٹھے بلوٹوتھ لگا رکھی ہے, گاڑی ڈرائیو. اللہ کی قسم ہے ہم روزانہ سفر کرتے ہیں. پرسوں میں ایبٹ سے آگے لمبا پانڈا ایک گاؤں تھا, ایبٹ سے وہ پہاڑی پر چڑھے, جب اترے تو گاڑی کے بش ٹوٹ گئے, گاڑی کا کنگا ٹوٹ گیا, گاڑی کا گولا ٹوٹ گیا. کہاں جائے رات 12 بجے, ایک مکینک کو دکھایا, کہنے لگا توکلت علی اللہ, اللہ کا بھروسہ ہے, اب کوئی دکان نہیں کھلی. میں نے صبح 10 بجے ایبٹ آباد سے 718 کلومیٹر کا سفر کر کے میں نے صبح 10 بجے شوج آباد پہنچنا تھا. میں نے بھی اللہ پر توکل کر کے میں نے کہا اللہ میں کوئی کاروبار کے لیے تھوڑی جا رہا ہوں, پتہ نہیں لوگ کتنے منتظر ہیں, کتنے توبہ کریں گے, کس کی آنکھ سے آنسو نکلے گا, کون پتھر دل. میں وہاں سے اللہ کے فضل و کرم سے گاڑی چل کے ہماری شوج آباد پہنچی. آگے فقیر کھڑے تھے, مجھے نہیں پتا گاڑی کون لے گیا, مجھے نہیں پتا ٹینکی کس نے فل کرا دی. 4 گھنٹے کے بعد لش پش کر گاڑی کھڑی کر دی. میں کہا واہ اللہ یہ عبد الحنان کا کمال نہیں, تیری رحمتوں کا کمال ہے. تم خدا سے اللہ پر بھروسہ تو کرو, اللہ پر توکل تو کرو. لیکن اتنا اس نے میرے کان میں کہا کہ مولوی صاحب اگر کسی بڑی شام میں لے بھی جاتے تو 80,000 روپے, تھوڑے سے پیسے تو نہیں لے. کہ مولوی صاحب خدا کے واسطے تو آپ کو دوسری گاڑی دینے کے لیے تیار ہے, آپ ہمارے سے پیسے مانگ رہے.
ڈگی بردی پیچھاموں کی پیٹیوں سے کپڑے لتے، جیب میں پیسے، خادموں کو پیسے، ڈرائیور کو پیسے، مہنگا وال کہاں سے دیتا؟ کماتے کون ہے، کون کر رہا ہے کیا؟ تمہارا اللہ پر، ہمارا اصل بات مولوی جی اللہ پر ہمارا یقین کوئی نہیں۔ ہاں بی بی ہاجرہ کا یقین اللہ پر، 4 پہاڑوں کے دامن، وہ جہاز 10 لاکھ 30 لاکھ 35 لاکھ حاجی بیٹھا ہوا ہے، جو رکن یمانی کو ہاتھ لگا رہا ہے، حجر اسود کو بوسے دے رہا ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ رہا ہے، زمزم میں عزیزو گٹا گٹ کر کے پی رہا ہے، مکے کی کھجوریں کھا رہا ہے، صفا مروہ پہ صحیح کر رہا ہے، بیت اللہ کے نظارے کر رہا ہے، زمین پر نور برستا ہے، بیت اللہ پہ دیکھ رہا ہے۔ آج سے میرا عزیزو اللہ اکبر 4 ساڑھے 4 ہزار پہلے کوئی نام و نشانی کوئی نہیں تھا۔ فرمایا ابراہیم اپنی گھر والی میری بندی کو، اپنے بیٹے کو، جو جسے بھی بولنا نہیں آتا، جسے بھی پہچاننا نہیں آتا، جسے صحیح طریقے سے دیکھنا نہیں آتا، جسے چلنا نہیں آتا، بواد الغیر ذی ذر کے اندر چھوڑا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں لے جا، کالے پہاڑوں کا تاپ اپنی جگہ، دھوپ کا سایہ دھوپ اپنی جگہ، سورج کی شعاع اپنی جگہ، سایہ وہاں کوئی نہیں، کوئی درخت کی چھاؤں کوئی نہیں، جا اپنی گھر والی کو وہاں چھوڑا۔ ابراہیم علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام آگے آگے، ابراہیم علیہ السلام جب 4 پہاڑوں کے دامن میں پہنچے، جب میرا عزیز اللہ اکبر، جب بیت اللہ تعمیر کرنا تھا، اللہ نے وہاں جا کے فرمایا ابراہیم یہاں لا کے بٹھا دے۔ پاک پیغمبر نے اپنی گھر والی اللہ اکبر، خوبصورت تھی، کوئی بڈھی نہیں تھی، کوئی بیوہ نہیں تھی، طلاق یافتہ نہیں تھی، 17 سال سے 22 سال کی عمر ہے، اللہ اکبر میرا عزیز پھر مائی وہ ہاجرہ، اللہ نے جب بیٹا تھا فرمایا بھائی ہاجرہ چیر خار بیٹے کو وہاں چھوڑ کر آئے۔ مالک کائنات نے دیکھا ابراہیم پہلے میری خاطر تو سب کچھ کرنے کو تیار تھا، اب میرے درمیان اور تیرے درمیان میں بیٹا آڑے آ گیا، بیٹے کو علیحدہ کر دے، مالک اسے گودی نہ لو، فرمایا نہیں نہیں، مالک اسے دیکھو نہ، فرمایا نہیں نہیں، فرمایا اپنے سے دور کر دے، میں نہیں چاہتا بیٹا تیرا اور میرے درمیان آڑ بن جائے۔ اے خلیل میں نے تجھے خلیل اپنا دوست بنایا، میں اپنی دوستی کے اندر کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتا، خواہ وہ تیرا یار ہو، تیرا سگا بیٹا ہو، خلیل بھی خلیل تھا۔ اللہ اکبر اپنی بیوی اور بیٹی کو جب چھوڑ کے آ گئے، اما ہاجرہ اسے کیا پتا یہ میرے ساتھ ہو کیا گیا؟ چلو جبرائیل السلام چل دیے، ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے اما ہاجرہ کہنے لگی ابراہیم کیا بات، اس لیے بیاہ کیا تھا، اس لیے وہاں سے مجھے لے کے آیا تھا بادشاہ کی بیٹی کو، اس لیے لایا تھا جی، یہ کیا کر رہے ہو بتاؤ تو صحیح، آگ میں جلسنا ہے، پانی میں پھینکنا ہے، گردن پر چھرا پھیرنا ہے، یوں ہی پھیر دے، کہاں چھوڑ کے جا رہا ہے؟ چپ آنکھ سے آنکھ ٹھپ 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 آنکھ سے، اور ابراہیم بولنا نہیں، پیچھے بھی مڑ کے نہیں دیکھنا، وفاداری دیکھو۔ 3 میل دور کدئی تک، کدئی کے مقام، کدئی ہے اللہ تمہیں لے جائے مکے میں، کدئی کے مقام تک 3 میل ابراہیم علیہ السلام پہاڑی اترتے رہے، بی بی ہاجرہ بھی پہاڑی اترتی، نکیلے پتھروں پہ پیر، گودی کے اندر بچہ، پیچھے 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 پیچھے، اللہ امرک، جب دیکھا نا رو رہا ہے، پر کبھی یوں صاف کر رہے ہیں آنسو، کبھی یوں صاف کر رہے ہیں، اللہ اکبر، تمہیں کیا پتا بیٹا کیا ہوتا ہے، تمہیں کیا پتا بیوی کا پیار مرد کے دل میں کیا ہوتا ہے، تم نے سین دیکھنا ہو تو ابراہیم کا دیکھ لو، جب بیوی کو چھوڑ کے آ رہا تھا، تم نے بیٹے کی جدائی دیکھنی ہو، آج نامرادو کہتے ہو ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا، ابراہیم جب بیٹے کو چھوڑ کے جا رہا تھا، خدا کا پیغمبر ہے، آگ میں گرتے نہ رویا، بیٹے کو جدا ہوتے ہوئے بیٹے رو پڑا ہے، یہ ہے باپ۔ اللہ امرک، مائی ہاجرہ بولی، اللہ امرک، کرتے کا پلو پکڑا ہوا کھینچ رہی ہے، رک جا، کیا کر رہا ہے؟ ابراہیم دیکھ تو صحیح ہے، سسرال ہے، کیونکہ پہاڑوں کی برفباری والے پہاڑ ہیں، لو برس رہی، کپڑا میرے پاس کوئی نہیں، پانی کھانے کو اتنا سستا دے رہا، کھجور اور ستور اور پانی کب تک رہے گا؟ 2-3 دن۔ اللہ امرک، سمجھ گئی پیغمبر ہے، اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، کہنے لگی اتنا تو بتا دے اللہ کا حکم ہے، اتنی تو اجازت تھی کہ کہتے ہاں، وہی منہ موڑے ہوئے یوں کہہ دیا، واہ ہاجرہ
تیری عظمت پر قربان جاؤں، تیری تابع داری پر ساری عورتوں کی عزتیں قربان کر دوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا پلو چھوڑا، وہیں کھڑے ہو کے نہیں کہا جا جا پھر ہمارا اللہ حافظ ہے۔ جہاں بٹھا کے گئے تھے، اتار کے گئے تھے، 3 میل پیدل چل کے آئی، بیٹے کو گود میں لیا جدھر کو ابراہیم علیہ السلام اترے تھے۔ کہنے لگی ابراہیم علیہ السلام اگر اللہ کا حکم ہے تو ہماری پرواہ نہ کرنا، تو میرے لیے دعا کر، میں تیرے لیے دعا کروں، خدا تجھے بھی استقامت دے، مجھے بھی استقامت دے، جا جا کے نبوت کے تقاضے پورے کر، بندی جانے آج کے بعد بندی کا خدا جانے۔ پریشان نہ ہو۔ آج گھر میں ہنڈی دیر ہو جائے، گھر والی کھلی گھڑی کے اندر کھڑی ہو کے تماشا بناتی ہے، کس بات پہ تیری عزت کروں؟ کیا کھلا دیا، کیا پلا دیا، ڈوب کے نہ مر، تیری زبان پر فالج گر جائے تو اتنی نہ قدری کر رہی ہے شور کی۔ اور تم بھی خیال کیا کرو، جہاں دیکھتے ہو بیوی پر چڑھ جاتے ہو، بھا بھا بھا، خبردار اپنے بچوں کے سامنے مت۔ اپنی بیوی کو کمٹمنٹ کر کے لے کے آئے ہو، اپنی بیوی کو بیوی سمجھو، ایک وہ نوکر نہ سمجھو کہ کپڑے بھی دھونے ہیں، برتن بھی دھونے ہیں اور میری مرضی میں تیرے سے بات کروں نہ، خبردار۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا بیوی کے حق تو نے کتنے پورے کیے۔ روٹیاں کھاتا رہے، اس کے کبھی سے ہنسایا بھی تھا، کبھی اس کے ہاتھ میں مہندی لگے ہنسا تھا، کبھی اس کے چہرے پہ علی پاؤڈر اور سرخی دیکھ کے ہنسا تھا، ہر وقت تھم 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 کرتا رہا نہ ترا۔ اولاد کیسی اچھی بنے، ہمارا گھر ہی اچھا نہیں، ہمارے میاں بیوی کے تعلق اچھے کوئی نہیں۔ بیٹی کے سامنے بیٹی کی گالیاں دیتے بیوی کو، بیٹے کے سامنے بیٹے کی تیری ماں کو یوں کر دوں، تیری دھی کو یوں کر دوں، اور چلو بیوی کا یعنی دھی کا تو حیا کرو۔ خدا کے واسطے اللہ کا خوف کرو میرے پیاروں، میں غصہ کروں پیار، میں سمجھائی زندگی کو کوئی پہلی مرتبہ تمہاری خدمت میں حاضر ہوا، دوبارہ پتہ نہیں آنا کہ نہیں آنا، لیکن قیامت کے دن اللہ کرے آپ کا میرا سامنا اچھی جگہ ہو جائے کہ مولوی اچھی بات تو کر کے گیا تھا، چلو ہم نے نصیحت پر عمل کر لیا۔ اپنے گھر جاؤ مسکرا کے جایا کرو، گھر جاؤ کوئی چیز لے کے جایا کرو، خالی جیبوں کے اندر 5-5 ہزار کے نوٹ ہے، تیری بیوی تیرے بچے کے کام نے بھا لگانی ہے۔ اپنے گھر لے جا فروٹ لے جا، اپنے گھر دودھ لے جا، اپنے گھر سامان لے جا، اپنے گھر کوئی چیز لے جا تاکہ تیرے گھر کے بچے خوش ہو۔ پہلے زمانے میں بچے سو جاتے باپ زبردستی اٹھانے کرے تھے، اٹھ جا ترس رہا ہوں، صبح سے تیرے واسطے دھکے کھائے، ایک دفعہ ابو کہیے او میرا پوت او میرا لال اور روٹی کھا لے، آوازیں دے دے کے کہا تھا۔ اب بیٹا کمرے میں موٹے باپ کو تو یہ جنازہ نہیں، کاٹ اسے کمرے سے باہر، بیٹی کو بھی کاٹ دے، بیوی کو نکال دے، کمرہ بند کر دو، بتی بند کر دو، فلانا کر دو۔ بھائی تو گھر باہر ہے، پھر تو یوں کیا کرنے واسطے آیا؟ تھکے تو نہیں، گرمی تو نہیں زیادہ لگ رہی؟ بالکل 5-4 منٹ اور کر لوں گفتگو آپ سے، کر لیں بھائی؟ ارے تمہارے نصیب اچھے، میرا ایک پروگرام تھا وہی ملتوی ہو گیا، اللہ جانے، ورنہ میرا تھا 9:30 بجے نکل جاؤں یہاں سے۔ اللہ اکبر، شام کا وقت ہوا، اللہ غنی، اکیلی عورت کلی، بچے گود میں لے کے بیٹھی، اتنے سی کھجورے ستو پورے پانی پڑا ہوا، اکیلی لے کے بیٹھی، شام کا وقت ہوا، پہاڑوں کے دامن سے خونخوار بھیڑیوں کے بولنے کی آواز آ گئی، گدڑ بگیاڑ بولنے لگے، جنگل کے درندے بولنے لگے، ایک بیٹا خدا کی نبی کی امانت، ایک اللہ کی امانت گود کے اندر، ایک اللہ اکبر نبوت سے رشتہ ہے، اب بیوی لے کے بیٹھی ہے، لاٹھی پاس کوئی نہیں، ایئرگن پاس کوئی نہیں، شروں والی بندوق پاس کوئی نہیں، اکیلی بیٹھی ہوئی ہے۔ جب زیادہ جنگل کے درندے بولنے لگے، کالے پہاڑوں پر کالی رات کا اندھیرا چھا گیا، اس بی بی نے آگے بڑھ کر خاردار کانٹوں والی جھاڑی کو توڑا، جو پہاڑوں کے اوپر درخت لگے ہوتے ہیں، ایک لکڑی کو توڑا، جب بیت اللہ آج موجود ہے، جب بیت اللہ کی دیواریں موجود ہے، یہ بی بی وہاں کھڑی ہوئی سیدہ ہاجرہ، اور لکڑی کو یوں کر کے اوپر کیا اور یوں کر کے چاروں پہاڑوں کے دامن میں گھمایا، کہنے لگے اے دنگ جنگل کے درندوں، تمہیں حیا کرنی چاہیے، تم شکار پر نہیں بھونک رہے، تم نبوت کی عزت پر بھونک رہے ہو، تم خدا کی غیرت پر بھونک رہے ہو، خبردار تمہیں پتہ نہیں میں ہاجرہ، میرے گھر والے کا نام اسماعیل ہے، میرے گھر والے کا نام ابراہیم ہے، اور جو گود میں لیٹا اس کا نام اسماعیل ہے، مالک کائنات یہ کیا ہو رہا ہے؟ بھائی ہاجرہ نے یوں کر کے ڈنڈا ہلایا، تھوڑی دیر کے اندر جنگل کے درندوں نے غرانا چھوڑ دیا، علماء لکھتے ہیں اس وقت کے جنگل کے درندے پہچان گئے یہ نبی کی غیرت ہے، آج جو اللہ کی قسم نبی کی غیرت پر بھونکتے ہیں، یہ اس وقت کے درندوں سے بدتر درندے ہیں، درندے نہیں بلکہ کتا ہے، وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں جو نبی کی عائشہ پر بھونک رہا ہے۔ درندے چپ خاموش،
اب ابراہیم علیہ السلام جب پہاڑی اتر کے نیچے پھر منہ موڑا، وہ پہاڑوں میں دامن میں ایڑیاں اٹھا اٹھا کے پنجے اٹھا اٹھا کے دیکھے، دو پہاڑوں کے سوراخوں میں سے درختوں کی آڑ میں سے دیکھے، جب شناسائی کوئی نہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی ذر، اللہ اکبر، اس وقت میرے عزیزوں کوئی چھاپا خانہ نہیں، کوئی پریس کوئی نہیں، کوئی ٹائپ والا مقام کوئی نہیں، اللہ نے فرمایا فرشتوں جلدی کرو جلدی کرو، آج باپ کا دکھڑا سن لو، کل آنے والی نسلوں کو نافرمانوں کو میں سناؤں گا۔ رب اکبر کی قسم ہے جو یوں کہتے ہیں ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا، آگ میں کودتا نہ رویا، نمرود کے سامنے کھڑے ہو کے نہ رویا، اللہ اکبر، باپ گھر سے نکلا تب نہ رویا، آج بیٹی کی جدائی کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ میں بھی آنسو آ گیا ہے۔ تم کیوں کہتے ہو ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا؟ یا اللہ دیکھ میں کہاں چھوڑ کے آیا، مالک کائنات میری آبرو کی حفاظت کرنا، میری عزت کی حفاظت کرنا۔ جبرائیل ایک دفعہ دوبارہ جائیو، اللہ بھی تو آیا ہوں کہ دوبارہ چلا جا، اور خلیل کو کہہ دے نہ ہاجرہ سے پریشان ہونا نہ اسماعیل سے پریشان ہونا، ان کی حفاظت کا ذمہ میں نے رکھا ہے، تجھے کس نے کہہ دیا کوئی جنگل کا پرندہ اڑا کے لے جائے گا، میں نے تو اسے جوان کرنا ہے، اس کی نسل سے میں نے محمد الرسول اللہ کو پیدا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، فرما برداری دیکھیے۔ ادھر اما ہاجرہ میرے عزیزو جب پانی ختم، دو پتھر ماں ہاجرہ نے نوکیلے لیے زمین میں گڑے اپنے پورے زور سے، پھر ایک بھاری پتھر اٹھایا، تو کہتے ہیں ہماری ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا، وہ دیکھ ماں کیا کر رہی ہے، ماں وہاں ٹھنڈیاں چھاواں، اس ماں کو دیکھ کے کہو گا ٹھنڈی چھاں، آج کی ماں کو دیکھ کے نہیں کہو گا۔ دو پتھر رکھے، ان کے اوپر ایک پتھر رکھا، اتنا سا سایہ ہو گیا، ننھے اسماعیل کو اس سائے میں لٹا دیا، خود ننگے پیر پتھر پہ کھڑی ہوئی ہے، نہ دھوپ کا احساس نہ گرمی کا احساس ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو صفا پر لٹایا، وہاں سے دوڑی دوڑی مروہ کی طرف گئی، اور پھر جا کے پانی پانی دیکھا، پھر صفا پر آئی، پھر پانی دیکھا، پھر چلی گئی، 7 چکر لگائے، صفا پہ ابراہیم لیٹا ہوا، مروہ پہ ماں آمنہ جا کے گر گئی، 7 چکر ماں نے لگائے، ماں سے اٹھا نہ گیا۔ اللہ، دوپہر کا وقت ہو، 12:30 بجے کا وقت ہو، جب ماں تیری چولہے کے آگے سے اٹھ کے آئے، پھر بھی کہتا ہے میری ماں نے کیا کیا، اس کی روح جھلس گئی، کپڑے پانی برابر ہو گئے، اب بھی تیری ماں نے تیرے لیے کیا کیا، اور تو بسم اللہ پڑھ کے روٹی مانگ لیا کر، تجھے نہ پسند ہو ہوٹل پہ جا کے کھا لیا کر، ماں کو جھڑک کے نہ کہا کر تجھے نہیں پتا میں یہ کھاتا ہوں میں نہیں کھاتا۔ خدا پاک کی قسم ہے، آگ کے آگے بیٹھی اسے اتنا دکھ نہ ہوا جتنا تیری انگلی اٹھانے سے ماں کے کلیجے میں سوراخ ہو گیا۔ یوں کر کے باپ کی منجی کے پاس سے گزر گیا، انہوں نے کہا چھوڑتا صحیح، اور چھوڑتا چل 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 چل، اللہ کہتا ہے خبردار اتنا ہاتھ ہلا جتنا جہنم میں جلنا برداشت کر سکے۔ جب یوں کر کے باپ کو کہتا چل 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 اپنا کام کر، اللہ کہتے ہیں فرشتوں اس ہاتھ کو پہچان لو میں بھی خدا ہوں، اس ہاتھ میں جہنم کی آگ کا انگارہ تو آئے گا، میں محمد کے ہاتھوں سے حوض کوثر نہیں آئے گا۔ پہچانو فرشتوں، آج اپنے باپ کو کہہ رہا ہے چل 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 چل، یہ پہاڑ سجدوں کے لے کے آئے گا، 10 حج لے کے آئے گا اور مجھے دکھائے گا، میں بھی کہوں گا چل چل چل۔ جس طرح تُو نے ماں باپ کو چل چل کہا تھا وہ تو برداشت کر چکے، جو میں چل چل کر کے تجھے جہنم میں دھونکوں گا تیرے سے برداشت کوئی نہیں ہوگا۔ پورے میدان محشر میں جہنم کا گلے کے اندر سنگل ڈال کر تر مار مار کے پورے میدان میں پھرواؤں گا۔ لوگ کہیں گے تو پہلی صف کا نمازی تھا، اللہ کہیں گے تمہیں پہلی صف کا نمازی نظر آیا، اس کا ماتھا دیکھو، اس کے چہرے پہ میں نے ماں باپ کا نافرمان لکھ دیا ہے۔ سات چکر لگائی، ماں ہاجرہ نے گر گئی، مدی پڑ گئی، نمی کوئی
جب مائیں تمہاری رات کو سوتی ہیں نا بغیر پنکھے کے، ان کی قمیض کہاں، دوپٹہ کہاں، تکیہ کہاں، پینتیوں کے اندر پیر پھنسے پڑے، بائیں کے اوپر سر رکھا نہ تکیا، یوں کر کے ٹھنڈی سانس لے رہی ہوتی ہیں. خدا کے واسطے تم ہاتھ کے اندر پکھا لے کے جل دیا کرو، اپنے کپڑے کے دامن سے یوں کر کے تم ہوا دے دیا کرو. یہ تیرے لیے سورا دن ایک پاگل سی تھی، بغیر تنخواہ کے پھرتی رہی، اسے عہدہ بھی کوئی نہ ملا، اس کی تنخواہ بھی نہ بڑھی، اس کی تنخواہ بھی نہ ملی. یہ وہ ملازم ہے جو تجھے سونے کا نوالا دے کے بھی تیرے سے جھڑکیاں کھاتی رہی. یہ تیری وہ ملازم ہے، گندے کپڑے تو کر کے آیا دھوتی یہ رہی. یہ تیری وہ ملازمہ ہے، تیرے بھانڈے دھوتی رہی. یہ وہ تیری ملازمہ ہے، تیرا بچا ہوا ٹھنڈا سالن خود کھاتی رہی. یہ وہ تیری ملازمہ ہے، روٹی کا چنگیر تیارا آگے رکھ دیا، جب اس کی بھوک کی باری ہے روٹی بچی نہ، پانی کے گھونٹ پی کے اس نے گزارا کر لیا. اس کا حق ادا کیا کر، اس کے آگے پیٹھ بھی نہ کیا کر، اللہ کی قسم اس کے آگے سر بھی نہ اٹھایا کر. یہ تو وہ موم بتی ہے جو آگ جلتی ہے پگھل جاتی ہے، جب تیری جوانی چڑھتی ہے یہ تو پگھلنا شروع ہوتی ہے. انہیں یوں کھور کے بھی نہ دیکھا کر، خدا کی قسم ان کا آدھا کلو خون تو ویسے ہی سوکھ جاتا ہے. تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہے، تیرے ماں باپ تیرے لیے جہنم. امیروں کا حج 12 لاکھ 13 لاکھ 14 لاکھ. یا اللہ غریبوں کا حج کیا ہے؟ فرمایا ماں باپ کا چہرہ دیکھ لو غریبوں کا حج ہو جائے گا. لڑے ہوئے میں صلح کرا دو غریبوں کا حج ہو جائے گا. اللہ اکبر. استاد کا چہرہ دیکھ لو غریبوں کا حج ہو جائے گا. مسجد کے مولوی کا چہرہ دیکھ لو غریبوں کا حج ہو جائے گا. اشراق کے نفل پڑھ لو غریبوں کا حج ہو جائے گا. چاش کے 2 نفل کے سجدے کر لے غریبوں کا حج ہو جائے گا. کسی روتے ہوئے کو ہنسا دے غریبوں کا حج ہو جائے گا. کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، کسی ننگے کو کپڑا پہنا دے، کسی کی مجبوری کو پریشانی کو دور کر دے. اللہ پتہ نہیں کتنے حجوں کا تجھے ثواب عطا فرما. فرضی اپنی جگہ ہے لیکن کتنے اللہ تجھے نفلی حج کا ثواب دے. مدی پڑی ماں ہاجرہ، سانس نکلی ہوئی ہے، 2-4 سانسیں رہ گئی. فرشتے بھی یوں کر کے دیکھنے لگ گئے، یا اللہ نہ ماں بچے گی باپ بچے گا. اللہ نے کہا نہیں، ماں بھی بچے گی باپ بھی بیٹا بھی بچے گا. ماں ہاجرہ آخری سانس چل رہے ہیں، 7واں چکر پورا کر لیا. میرا وجود دیکھو، جب میں نے گرین لائٹ دیکھی نا صفا مروہ کے درمیان میں بھی دوڑنے لگ گیا. اللہ اکبر. انہوں نے کہا مولوی جی کیوں؟ میں نے کہا گرین لائٹ ہے کہ بیٹے کے لیے پانی لینے کے لیے یہاں سے چل کے آئی تھی، یہاں دوڑنے لگ گئی. اللہ نے کہا بے شک ٹنڈا ہے، منڈا ہے، اندھا ہے، تجھے یہاں دوڑ کے دکھانا پڑے گا. یا اللہ میں معذور ہوں. فرمائے ویل چیئر پہ بیٹھ جا، کسی کی چنڈی چڑھ یہاں دوڑ کے دکھا. جب تک ہاجرہ والی جگہ پہ دوڑ کے نہیں دکھائے گا میں اللہ تیرے حج کو پورا قبول ہی کوئی نہیں کروں گا. میرا سبحان اللہ. 7 چکر ماں نے پورے کر دیے. مدی پڑی ہے نہ بیٹے کی دل کے اندر. ماں نے سوچا وہ بھی مر گیا ہوگا، بلک کے پیاس سے آ کر رہا تھا، وہ بھی مر گیا ہوگا. آخری سانس تھی. مائی ہاجرہ نے اپنے ہاتھوں کے بل، جس طرح میں نے علماء کرام سے سنا، یوں ہاتھوں کے بل کیا اور یوں کر کے پیچھے مڑ کے دیکھا، دیکھو تو صحیح وہ پہلے مرا یا میں پہلے مر رہی ہوں. اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کی صورت میں ایک شخص کھڑا کر دیا. اللہ. جبرائیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے سامنے کھڑے. مائی ہاجرہ دور سے دیکھے. جب بیٹے کے پاس زندگی کا اللہ اکبر اثاثہ زندگی کا سارا دیکھا، ماں کی جان کے اندر جان آ گئی. بچے کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے، ماں کو دیکھو اسپتال پہ کیسے تڑپتی ہے، باپ کو دیکھو رشتہ داروں سے کیسے ادھار مانگتا پھرتا ہے. جب کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے تسلی ہو گئی، کہتی ڈاکٹر جی مجھے ایک دفعہ منہ دیکھنے دے، میں اپنے بیٹے سے بات کر لوں. جب بیٹے کے پاس جا کے سر پہ ہاتھ پھیر دیے، کہتے پوت تو نے تو میری جان نکال دی تھی، تو نے تو میری جان نکال دی تھی. جب ماتھے پہ چومتی ہے رب کعبہ کی قسم، ماں کی رگوں کے اندر خون بحال ہو جاتا ہے. نہ کہا کر ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا. جب دیکھا مائی ہاجرہ ہاتھوں کے بل اٹھی. اللہ اکبر. پھر 8واں چکر مروہ سے دوڑنا شروع کر دیا. جب اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئی تو دیکھا اللہ اکبر جبرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے. یوں پیر کے ایڈی رگڑ رہا ہے. اللہ اکبر. جا جبرائیل علیہ السلام نے پر مار دیا، یوں ایڈی رگڑ رہا ہے. ایڈی کے پاس سے جگہ پھوٹی، وہاں سے ایک پانی کا فوارہ اسماعیل علیہ السلام کے منہ میں آ رہا ہے. اللہ. کالے پہاڑوں کے دامن سے پانی بکھرتا دیکھا، پانی کو شور مارتا دیکھا. ماں ہاجرہ نے چھوٹے چھوٹے
پتھر کھڑے کیے اور چاروں طرف باڑ لگا کے کہا زمزم رک جا رک جا. اللہ نے فرمایا اس پانی کا نام ہی میں زمزم رکھ دوں گا. ہاجرہ تیرے بولوں کو پیر صاحب بھی کہے گا, نبی بھی تیرے پانی بول کو زمزم کہیں گے, اسماعیل بھی کہے گا, سارے نبیوں کا سردار زمزم کہے گا, صدیق بھی زمزم کہے گا. الہ العالمین یہ پانی پانی رہے گا. فرمایا کوئی پانی روح افزا بن جاوے گا, کوئی جامع شیری بن جائے گا, کوئی ملک شیک بنے گا, کوئی بزوری بن جائے گا, کوئی پیوے گا پیٹ میں بھار آ جائے گا, کوئی پیوے گا پیٹ میں مروڑ آ جائے گا, کوئی پیوے گا زکام آ جائے گا, گلے میں بلغم آ جائے گا. فرما عائشہ اس میں میری ہاجرہ اس زمزم میں وہ تاثیر رکھ دوں گا. بیمار پیے گا ٹھیک ہو جائے گا, لاچار پیے گا ٹھیک ہو جائے گا, پانی کا پیاسا پیے گا پیاس بجھ جائے گی, بھوکا پیے گا اس کی پیٹ بھر جائے گا. آگے قربانی تمہاری مسجد کا مولوی صاحب سناوے گا. مدینہ چلا ذرا ایک منٹ کے لیے. عدو نے کہا چلے مدینہ شریف. حقیقت میں اللہ سب کو لے جائے, تصور میں چلیں چلیں. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچے, صحابہ اکرام ساتھ ہیں. وباء الارض بیماری کا گھر, یسرب الوبا بیماری کا گھر, بیماری کا گھر. اما عائشہ کو پتا تھا سب سے نیڑے نبی کے بلال رہتا ہے. ماں عائشہ محلے میں تمہارداریاں پوچھتی پر کیسا ہے بھائی, مکہ چھوڑ کے آیا, کیسی گزر رہی ہے, کس کا بھائی بنا, روٹی پانی کہاں سے ملتی. حضرت بلال کے گھر گئی. کیف تجد یا بلال, کیا حال ہے تیرا. اللہم اہلک الکفرۃ والمشرکین, اللہ ہلاک کر دے مشرکوں کو, کافروں کو جنہوں نے مکے سے در بدر کر دیا, میں گھر سے نکال دیا. بیماری والے جگہ پھینک دیا لا کے ہمیں. کیف تجد یا ابی بکر, ابا بھی بخار میں تپ رہا ہے. کیا حال ہے, بیٹی بخار ہے. سب کے گھروں میں بیٹھ پھیرا مارا, سب کی تیمارداری پوچھی, حضور کے پاس چلی گئی حجرے مبارک میں. اللہ کے نبی تیرے صحابہ تڑپ رہے بخار سے, اور یسرب الوبا کہہ رہے ہیں بیماریوں کے گھر کے اندر آگے. اللہ اکبر. جب سنا نا پاک پیغمبر نے گھر سے نکلے, سب صحابوں کو اکٹھا, بخار میں تپ رہے تھے, کیا کہیں اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الی المکہ. کہو نا ذرا سبحان اللہ. نبی کی دعا, جو آج مدینے کی کھجوریں اجوا کھا رہے ہو وہ دعاؤں کی برکت ہے. اللہم حبب الینا المکہ, اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الی المکہ, او شد ملنا یا شد ملنی. یا اللہ جس طرح تو نے مکی کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بڑھائی, میرے مدینے کی عظمت بھی بٹھا دے, اس سے زیادہ بٹھا دے. صحابہ اکرام حضور کا مکھڑا دیکھ رہے ہیں, آپ سب کے سامنے بیٹھے. آپ نے اپنا منہ مبارک کھولا اور شہادت کی انگلیوں کر کے لگائی, اٹھائی, فرمایا صحابہ منہ کھولو. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم رضوان نے منہ کھول لیا. آپ نے شہادت کی انگلی اٹھائی, پھر آپ نے فرمایا صحابہ اپنی زبان باہر نکالو. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی زبان باہر نکالی. اللہ کے پاک پیغمبر نے یوں کر کے لعاب لگایا. فرمایا صحابہ لگاؤ, یوں کہ لعاب. فرمایا اس تھوک کو اس مٹی پر مت, جہاں بیٹھے تھے اسی مٹی پر لگاؤ. لگا دیا. فرمایا مٹی یوں کر کے چاٹ لو. بتربت ارضینا برقیقتی بتربت ارضینا بریقت بعدنا, اللہم اللہم اشفی سقیمنا. الہ العالمین جو ڈاکٹروں کی مشہوروں میں طبیبوں کی دوائی میں دوائی وہ شفا رکھے گا, اللہ وہ میرے مدینے کی مٹی میں شفا رکھ دے. پھر آپ نے فرمایا غبار المدینہ شفاء من الجزام, اے لوگوں جو مدینے کی مٹی چاٹ گیا موت تک اسے کبھی کوڑ کی بیماری نہیں ہوگی, اسے برس کی بیماری نہیں ہوگی. شفاء غبار المدینہ شفاء من کل داء. فرمایا جسے مدینے کی مٹی مل گئی, بڑے سے بڑا بیمار ہو میرے مدینے میں آ جائے, جسے ڈاکٹر اللہ علاج کہہ دے میرے مدینے میں آ جائے. مٹی چاٹنا تیرا کام ہے, بیماریاں ختم کر دینا میں خدا کا کام ہے.
کوئی یہاں سے گاؤں سے کوٹ رادہ کشن آوے گا، کوئی رائڈمنٹ جائے گا، کوئی لاہور جائے گا، گرمی میں جاتے ہو، سر پہ کپڑا باندھ کر، منہ پر کپڑا لپیٹ کر، چشمہ پہن کے، گریبان بند کر کے لاہور جا، اسی حالت میں چلا جا، کوٹ رادہ کشن جا، اسی حالت میں چلا جا، جہاں تیرا دل چاہتا ہے اسکوٹر کار پہ جا، گرمی گھٹے سے بچ کے جا، لیکن خبردار جب میرے مدینے میں آئیو، میرے مدینے کی مٹی سے نہ بچیو، میرے مدینے کی ہوا سے نہ بچیو، اگر ہوا چلے مدینے کی مٹی اٹھے، اپنا گریبان بھی کھول لیو، اپنی آنکھ سے چشمہ بھی اتار لیو، اپنے چہرے سے کپڑا اتار لیو، بار بار جان جان کے مدینے کی مٹی اپنے اوپر ڈال لیو ہوا کے ذریعے۔ فرمایا نبی نے، فرمایا جہاں جہاں مدینے کی مٹی لگ جائے گی اس جگہ پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ ابھی عمرہ کھلے میرے عزیزو، اللہ اکبر، کوشش کرنا خدا کا گھر دیکھ آنا، اللہ اکبر۔ چلو خدا کا گھر دیکھ کے نہیں آتے، چلو جھگڑے فساد کو چھوڑنا، جس سے ناراض ہو تیرے چاچے تیرے خاندان میں، اگر وہ عمرے پہ گیا ہوا ہے، حج پہ گیا ہوا، جب بھی وہ آوے اس نسبت سے نہ ملیو چاچا آیا ہے، بلکہ اس نسبت سے ملیو مدینے کا مہمان بن کے آیا، اللہ کے گھر کا مہمان بن کے آیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جس چیزوں کو میں موبائل میں دیکھتا ہوں، ان چیزوں کو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہے کہ کتنا مقدر والا مہمان ہے۔ جب حضور کے روزے پہ کھڑو کے سلام کیا ہوگا، یہ سنے یا نہ سنے، اس کے سلام پر کملی والے نے جواب دیا ہوگا، کتنا اللہ کی قسم مقدر والا انسان ہے۔ عرفات کے میدان میں وقوف عرفات کر کے جب مزدلفہ کی طرف گیا ہوگا، اللہ نے اسے سارے گناہوں سے پاک کر دیا ہوگا۔ بار بار اس آنے والے کی آنکھوں کو چومنا کہ تیرے اندر وہ عکس ہے، اللہ اکبر، تیرے اندر وہ آنکھ میں وہ نشہ، اللہ اکبر، تجھے تیری آنکھ میں مدینے کا سرما نظر آ رہا ہے، لیکن میں تیری آنکھوں کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ مجھے تیری آنکھ میں محمد کا روزہ نظر آ رہا ہے۔ کوئی کہے نا مدینے کی کھجوریں آپ کو تھیلی میں ڈال کے پانی کی بوتل میں دے دے، کوئی یار مال نہیں لایا، یہ سرما نہیں لے کے آیا، یہ ساری چیزیں پتہ نہیں کہاں سے بن کے آئیں، لیکن کھجوریں مدینے کی ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتی ہیں۔ زمزم مدینے کا ہے۔ حاجی کو اجکر کیا میں نے کہا مجھے اتنی بڑی بوتل نہ دے، 2 گھونٹی دے دے، لیکن اصلی دے دے، زمزم کے پانی ملا کے نہ دے، اور مجھے کھجوریں دے دے مدینے شریف کی۔ اللہ کی قسم کھجوریں کھائیو، گٹھلیاں سنبھال کے رکھ لیو، اللہ اکبر، سنبھال کے رکھ لے گا تو مدینے کی چیزوں کی قدر کرے گا، اللہ ہمارے کھوٹے عملوں کی قدر کرے گا میرا۔ اور اپنی زندگی کے رخوں کو درست کرو۔ میرے اندر ابھی ہمت ختم ہو رہی کیونکہ بیمار بھی ہوں، 1.5-2 گھنٹے ہو گئے بھائی، اپنی زندگیوں کے رخوں کو درست کر لو، بہت ہو گئی، بہت تھک گئے۔ یوں لگ رہا شیطان بھی گناہ کی اہمیت دلاتا دلاتا تھک گیا، ہم گناہ کرتے کرتے نہیں تھکے۔ وہ گناہ سوچے بھی نہیں تھے جو 14 سال پہلے ایسے گناہوں کے بارے میں سوچا نہیں تھا، جب اس وقت گناہ ہو رہے ہیں۔ کوشش کرو بھائی، نماز کا سجدہ، ابھی نماز ہوگی، تم نے 1.5 گھنٹے مولوی کو 3 گھنٹے جلسہ سنا، 15 منٹ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے تو کیا جاوے گا؟ وضو کر کے صفوں کے اندر آؤ، اپنی بگڑی بناؤ، اپنی آخرت سنوارو۔ اللہ کی قسم کوئی قبرستان نہیں آتا اور کوئی میری آپ کی جگہ کوئی جواب نہیں دے گا۔ 5 وقت کی نماز پڑھو، حضور کی نسبت، رحمت والے نبی کی سنت مبارک۔ ہمیں کوئی عقل مند کہے گا قربانی کا چاند چڑھا ذی الحج کا، لوگوں نے ناخن نہیں کٹوائے، داڑیاں نہیں کٹوائی، کوئی قربانی حرام نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، اپنی وجود کو اپنی آخرت کو ضائع کر رہا ہے، قربانی بچا رہا ہے، 10 دن داڑھی رکھ رہا ہے، قربانی صحیح ہو جائے، لیکن سنت کے مطابق زندگی نہیں لے کے آ رہا، داڑھی چاہیے پہ رکھ رہا کہ میری زندگی صحیح ہو جائے۔ یہ تمہارے پڑوس کے اندر مرکز ہے، پوری دنیا کا کفر یہاں کے اسلام کی دولت لے کے گیا، ہم بھی یہاں سے ہدایت کا جائیں، اللہ کے راستے میں وقت لگائیں، اپنی آخرت سنواریں اور پوری دنیا کے اندر دین کے پھیلنے کا ذریعہ بن جائیں، نکلو گے اللہ کے راستے میں انشاءاللہ۔ اچھا ایمانداری سے پہلی مرتبہ تمہارے پاس آیا، تمہارے سے میں نے کچھ نہیں مانگا، ایک چیز مانگو، اللہ کے واسطے دے دو۔ 10 ذی الحج سے پہلے بھی 6 دن باقی ہیں، 3 دن اللہ کے راستے میں دے دو۔ کون دے گا انشاءاللہ تعالی؟ کھڑے ہو کے ایک جماعت دے دو، زیادہ نہیں، ایک جماعت کھڑے ہو کہ انشاءاللہ میں اللہ کے راستے میں نکلوں گا 3 دن واسطے۔ بھائی کون کھڑا ہوتا ہے بھائی؟ ماشاءاللہ، ہمت کر کے میرے بھائی، ہمت کر کے ماشاءاللہ نکلو گے قربانی سے پہلے، کل سے نکل جاؤ، پرسوں سے نکل جاؤ، جمعے کو واپس آ جاؤ، ہفتے کو واپس آ جاؤ، تاکہ یہ سلسلہ جلسے کا یہاں ختم نہ ہو، قیامت کی صبح تک یہ جلسہ تبلیغ کی صورت میں چلتا رہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جنہوں نے قربانی کے لیے داڑھی رکھی، مستقل داڑھی رکھنے کا ارادہ کریں گے کوشش میرے بھائی، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور قرآن کریم خود بھی پڑھے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک پڑھائے۔ جتنا جینا ہے جینے کی تیاری کر رہے، مرنے کی بھی اتنی تیاری کر لیں۔ تمہارے پڑوس میں مدرسہ ہے جامعہ اسلامیہ، یہ کیا نام ہے قاری صاحب کا؟ کیا نام ہے قاری صاحب کا؟ کہاں بیٹھے قاری صاحب؟
قاری صاحب کہاں تشریف لاؤ اندر، آپ کے لیے کرسی خالی ہے، 2 منٹ بیٹھ جاؤ بھائی، ابھی کوئی نہ جاوے۔ کہاں ہے قاری صاحب؟ آوے بھائی، آگے آ جاؤ مولوی صاحب۔ دیکھو بھائی ان کا مدرسہ، میری چائے میرا کھانا وہیں تھا، قاری ذکریہ جمال صاحب، میرا کھانا پینا چائے